اس وقت میڈیا میں جو ایک ادر دین عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسز چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی ظالم پہلو نظر آ رہا ہے سامنے، وہ رضوانہ کا کیس ہے۔ رضوانہ ایک بچی ہے جس پہ کہ ایک جج صاحب ہیں، ان کی بیوی ہے، اور ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس پر تشدد کیا۔ وہ بچی ابھی ہاسپٹل میں ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ڈسکشن ہو رہی ہے میڈیا میں بھی، اور لوگ بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ لگتا ہے کہ وہ جو بیگم صاحبہ ہیں وہ شاید قانون کے شکنجے سے نکل گئی ہیں، یا ان کی ضمانت ہو گئی ہے، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حامد میر صاحب کو ابھی میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بچی کا میں نے دیکھا ہے قصہ اور بات کی ہے اور تفصیل جانی ہے، تو مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے پینل سے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو شرم آ رہی ہے یا نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ غم و غصہ بجا ہے اور اس پہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غم و غصہ کا اظہار کرنے سے، کیا شرم کرنے سے کیا ان لوگوں کو سزائیں مل جائیں گی؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم آئندہ اس طرح کے واقعات کا سد باب کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں، بہت سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرپیچویٹ ہو رہا ہے، اس کی ہم ابھی بات کریں گے۔ اسی طرح 2022 میں آپ نے، میرا خیال ہے کہ 10 سالہ ایک بچہ تھا، اس کو بھی ٹارچر کیا گیا۔ وہ شاید 2 بھائی تھے، کامران تھا ایک کا نام، جس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح ایک جو میرا خیال ہے طیبہ نام تھا، 2017 میں، اس کو بھی اسی طرح ایک ریٹائرڈ جج صاحب تھے، انہوں نے اور ان کی بیوی نے اس پہ تشدد کیا، اور اس کا بھی معاملہ بہت دیر چلا اور رہا، پھر اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا ہوا۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ عام ہیں، مطلب یہ تو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں نا جو بڑے بڑے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن روزانہ تو بہت سے اس طرح کے بچے ہیں گھروں میں جن پہ ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، شاید اس لیول کا نہ ہوتا ہو لیکن ہوتا ہے، اور یہ اس میں جنسی زیادتیاں بھی شامل ہیں۔ اور یہ اکثر جو ہیں یہ غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، یا ان کو پیسے دے کے ان کا منہ چپ کرا دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو ڈرا دھمکا کے ان کو بولنے نہیں دیا جاتا، یا پھر یہ کہ یہ وکیل ہی نہیں کر سکتے، سسٹم جو ہے وہ ان کی اس میں معاونت نہیں کرتا۔ بہرحال غربت جو ہے وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے، کیونکہ اگر غربت نہ ہوتی یہ بچے جاب ہی کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگوں کے گھروں میں ڈومیسٹک سرونٹس کے طور پہ کیوں کام کر رہے ہوتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ظلم کی صرف ایک کہانی ہے، اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ ہمارے ایک جو اس وقت معاشرتی ڈھانچہ ہے جس میں سوشل، کلچرل اور اکنامک عوامل جو ہیں، محرکات جو ہیں، فیکٹرز ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ڈھانچہ جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت ہی مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ یہاں پہ طاقتور جو ہے وہ سمجھتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کا جو دل چاہے وہ غریب پہ جو ہے ہاتھ اٹھا لے، اس کو مار لے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر لے۔ آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا کاروں والے کے ساتھ کسی سائیکل والے کی ٹکر ہوتی ہے تو سائیکل والے کو وہ کار والا اتر کے تو اس کو مار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ طاقتور جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے غریب کو ابیوز کرے۔ اچھا، یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ یہ طاقت ہمارے جو سوشل، کلچرل، اکنامک ہمارا جو سٹرکچر ہے یہ اس کا نتیجہ ہے دراصل۔ جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ابھی میں نے بات کی نا، جو بچیاں یا بچے جن پہ ظلم ہوتا ہے، جو گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اکنامک فیکٹر ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پورے مائنڈ سیٹ کا۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قصور میں واقعہ ہوا تھا جس میں کہ سینکڑوں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی غریبوں کے بچے تھے، غریب فیملی سے تھے، اور بہت چرچا ہوا اس پہ، اور ان پہ میرا خیال ہے کچھ جو امیر کبیر یا سیاسی شخصیات تھیں وہ اس میں ملوث ہوئیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ آپ نے باتیں تو کر لیں لیکن جو ہم نے سٹرکچر تھا، ڈھانچہ جو تھا ہمارا اکنامک، پولیٹیکل، کلچرل، سوشل، ہم نے اس کو نہیں بدلا۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مدرسوں میں جو بچوں کا استحصال ہوتا ہے وہ بھی غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی مجبوریوں سے
کئی دفعہ مجبوری سے، کئی دفعہ کلچرل اور دوسری بنا پہ ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ یا تو اسکولوں میں نہیں جا سکتے، یا پھر مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ سکھانا چاہیے، جو کہ ضرور سکھانا چاہیے، لیکن کیا اس طرح سے سکھانا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ امیروں کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہو، مطلب یہ کہ کیونکہ امیروں کے بچے اس انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے، امیروں کے بچے ولنریبل نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس طاقت ہے، وہ مجبور نہیں ہوتے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں رہنے کے لیے۔ تو یہ بالکل ایک کلاس سٹرکچر ہے ہمارا، جس میں کہ امیر لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں پہ ان کا حق ہے کہ وہ اس پہ ان کو ظلم کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سوشل کلچرل ہمارے جو خیالات ہیں، رجحانات ہیں، جو ہمارے جو ہم سوچتے ہیں، مائنڈ سیٹ جو ہے، اس کا ایک بہت بڑا اس میں ایک پہلو ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو بہت ہی کمزور سمجھا جاتا ہے اس ملک میں۔ بچوں کے بعد سب سے جو اگلا جو طبقہ کمزور ہے وہ عورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مطلب آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں، بس سٹاپس پہ دیکھ لیں، آپ ایون گھروں میں دیکھ لیں، دفتروں میں دیکھ لیں، کام کی جگہوں پہ دیکھ لیں، ہر جگہ عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اور دن دہاڑے کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرد عورت کے ساتھ یہ کریں گے تو عورت کیونکہ کمزور ہے، وہ آواز نہیں اٹھا سکتی، تو وہ کچھ نہیں کر سکے گی، اور یہی ہوتا ہے پھر آخر میں۔ خاص طور سے جہاں پہ جنسی زیادتی کا آ جاتا ہے نا ایشو، وہاں پہ تو عورتیں اور بھی زیادہ اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں یا آواز نہیں اٹھاتی، کیونکہ معاشرے میں یہ ایک تصور ہے، رجحان ہے کہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے اسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے، اسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، اور تو وہ عورتیں جو ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ بالکل چپ ہو جاتی ہیں، وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، بلکہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو چھپایا جائے، اور اس سے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو مزید شہ ملتی ہے، مزید وہ انکریج ہوتا ہے کہ وہ اس اپنے کام کو جاری رکھے۔ اس میں ابھی آپ کے سامنے بہاولپور یونیورسٹی میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مطلب وہ لڑکیاں جن کے ساتھ ہو رہی تھیں، یہ ہو رہا تھا، وہ کیوں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ انہوں نے ڈر کے مارے نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کو فکر تھا، بلکہ یقین تھا کہ معاشرہ ان کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا، بلکہ ان کی اپنی فیملیز بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہیں آ کے، وہ بھی ان کو زیادہ سے زیادہ اگر ان کی بات کا یقین کر لیتی ہیں تو وہ ان کو تعلیمی اداروں سے اٹھا لیتی ہیں، ان کی تعلیم ختم کرا دیتی ہیں، ان کے باہر نکلنے پہ پابندی ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ پہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس سے کہ اگلے والے کو شہ ملی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ عورتوں کو کمزور کرتی ہے، یہ ان کو آواز اٹھانے کی ہمت نہیں دیتی، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے بہاولپور کے جو ہوا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان لڑکیوں کو ان دا نیم آف پروٹیکشن، یہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو پولیس ہے اس کی تعریف کی جا رہی تھی کہ انہوں نے، اور وہ شاید صحیح بھی ہے ہمارے کلچر کے لحاظ سے، کہ انہوں نے ان لڑکیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے ان کی جو FIR تھی وہ کمزور تھی، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتی، یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ سامنے آنے سے منع کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاشرے کے سٹرکچر میں ایک کمزوری ہے کہ عورت کو اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے خلاف ظلم کے خلاف، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف وہ جو ہے آواز اٹھا سکے۔ اور پھر جو اگلے لیول پہ جو کمزور طبقہ ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی روزانہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ملک کے ہر حصے میں ہوتی ہے، وہ مزدور طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو یا دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ایون کہ جو آپ کے پبلک اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، امپلائڈ ہیں، ان کو بھی منیمم ویج نہیں ملتی، ان کو بھی جو ان کے حق ہے، جو ان کے ساتھ جو مراعات ان کو ملنی چاہیے، اولڈ ایج بینیفٹ ہے، یہ پینشن وغیرہ، یہ ان کو نہیں ملتی، لیکن وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اور کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کیونکہ وہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، کیونکہ ان کو وہ سمجھتے ہیں اگر آواز اٹھائی انہوں نے تو ان کی نوکری جو ہے وہ جاتی رہے گی، اور پھر وہ کیا کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے؟ تو وہ اکنامکلی ان پہ اس کو اکنامک ٹیررزم کہتے ہیں۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنی دولت کا فائدہ اٹھا کے
کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، دس از ایکچولی اکنامک ٹیررزم، اور وہ یہ کرتے ہیں. تو مزدور جو ہمارے ہیں، اس میں ایکچولی مڈل کلاس کے بھی بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ جو آپ کی یہ کانٹریکٹ لیبر ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں پہ استحصال کیا جاتا ہے لوگوں کا. اور کیونکہ ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، مطلب پہلے ٹریڈ یونینز وغیرہ ہوتی تھیں جو کہ طاقتور ٹریڈ یونینز ہوتی تھیں، وہ ان کے پاس بارگیننگ پاور ہوتی تھی، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی تھی کہ وہ اپنے جو ان کے ممبرز ہیں ان کے حقوق کا دفاع کر سکیں، وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اب جو مزدور طبقہ ہے وہ بالکل نہتے ہے. آپ کے سامنے ہے یہ جو بانڈڈ لیبر کے لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے لیے تو کتنی ہی آپ سمجھ لیں این جی اوز کام کر رہی ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بلکہ جو بیچارے امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، وہ تو اس ڈر کے مارے بھی وہ نہیں آواز اٹھا سکتے کہ کل کو ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی جائے گی. آپ کے سامنے ہے جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ وڈیرا شاہی ہے یا جہاں پہ سرداری قبائلوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، جہاں پہ سیاسی پیر ہیں، وہاں پہ تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا میں یہاں پہ تفصیل میں جا بھی نہیں سکتی. اور وہ لوگ چپ رہتے ہیں کیونکہ ان کا معاشی جبر ہے ان پہ. اور معاشی جبر کے علاوہ جو زمین کا معاملہ ہے، یہ تو معاشی اور سیاسی اور سوشل جو ہے، یہ سب ہر طرح کا ان پہ جبر ہوتا ہے. اور جو ایک آخر میں بات کہوں گی جس کا مجھے شک ہے، بلکہ مجھے آلموسٹ یقین ہے، لیکن اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، ابھی اس طرح کے کوئی واقعات سامنے نہیں آئے، کہ ہمیں یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو بہاولپور میں طالبات کے ساتھ ہوا وہ طلباء کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ وہ بھی تو پروفیسرز کے زیر کیا کہنا چاہیے ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اپنے آگے جانے کے لیے، ان کو بھی ایگزام پاس کرنے کے لیے، ان کو بھی تعلیمی طور سے آگے بڑھنے کے لیے بڑھنے کی ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے آلموسٹ یقین ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا. لیکن کیونکہ جب نوجوان مرد ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو اور زیادہ اس طرح کا سوسائٹی کی طرف سے ری ایکشن آئے گا. وہ تو بالکل شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ایسے زیادتی کرنے دی کسی کو. تو وہ چیزیں جو ہیں ابھی باہر نہیں آ رہی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک چھپا ہوا ناسور ہے جو کہ شاید کسی دن سامنے آ جائے. لیکن جب تک ہم کلچرل جو ہمارے ریسٹرینٹس ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو معاشرے میں جو ایک ڈاگمز ہیں یا فکسڈ آئیڈیاز ہیں کہ ہم نے فلاں کو قصوروار ٹھہرانا ہے کیونکہ وہ اس ظلم میں انوالو تھا، تو کمزور کو ہی ہم نے قصوروار ٹھہرانا ہے، جب تک ہم یہ نہیں ختم کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس پورے سوشل، کلچرل، اکنامک سسٹم کو، ڈھانچے کو، اسٹرکچر کو ری ایویلویٹ کرنے کی، ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ طاقت جو ہوتی ہے، یہ جو کام ہوتا ہے، یہ صرف آپ سیاسی طور پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاست میں آ کے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، آپ اٹھا سکتے ہیں. اور جو حکومت وقت ہوتی ہے، جس سیاسی پارٹی کے پاس پھر حکومت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہی یہ پورا سسٹم جو ہے ٹھیک کر سکتی ہے. تو اس وقت کیونکہ جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو کہ امیر کبیر ہیں، ارب خرب پتی ہیں، اور غریبوں کے ہاتھ میں بالکل بھی کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس لیے جو سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، جو چاہے وہ اکنامک سٹرکچر ہو، چاہے وہ سوشل سٹرکچر ہو، چاہے وہ کلچرل سٹرکچر ہو، وہ امیروں کے حق میں ہے، غریبوں کے خلاف ہے. تو برابری پارٹی بار بار یہی کہتی ہے کہ اگر ہم نے اس سٹرکچر کو بدلنا ہے تو اس کے لیے عام لوگوں کو خود سیاست میں آنا ہوگا. اور یہ صرف سیاسی طور پہ منظم ہو کے، سیاسی طور پہ ایک نظریے کے تحت آرگنائز ہو کے یہ کام ہو سکتا ہے. تو برابری پارٹی پاکستان جواد صاحب نے جو شروع کی تھی 2018 میں، وہ اسی لیے بنائی تھی کہ عام لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہو جس کے ایسا پلیٹ فارم ہو جس پر وہ متحد اور منظم ہو سکیں. تو آپ اس بات پہ سوچیں. اگر آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، تو یہ چینل بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.